السلام علیکم. عقل بھائی یہ پوچھنا تھا کہ نمازی کے آگے سے یعنی جو نماز کی حالت میں اگر اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے کہ وہ اگر 40 سال تک بھی پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کر لیں اگر ان کو عذاب کا پتہ چلے. تو اس حدیث کی صحت کا کیا وہ ہے حال ہے؟ آیا یہ ضعیف ہے یا کیا ہے؟ آپ پلیز ڈیٹیلز بتا دیجیے گا اس کی. سامنے گزرنے والے کا عذاب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کا عرب علماء اکرام کے، مشائخ کے، سعودی عرب کے مفتیان اکرام کے فتاوی جات لے کر آپ کی خدمت میں یوٹیوب پر حاضر ہو جاتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، کر لیجئے، جڑ جائیے اس کار خیر سے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ مل کر شمع روشن کر رہے ہیں، لوگوں کی خوشیاں اور انہیں قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں یو کے سے کہ یہ جو حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے حدیث پڑھ کر سناتا ہوں. ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا. راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 برس کہے. یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، حدیث نمبر 785 پر، اور صحیح بخاری نے بھی اسے حدیث نمبر 480 پر نقل کیا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ یہ ان احادیث میں سے ہے جو کہ متفقن علیہ احادیث ہیں اور صحت کے اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں. آپ کو ایک اور نصیحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی میں سنانا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ممانعت کی جا رہی ہے وہ امام کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، یا اکیلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلی عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے. البتہ اگر ضرورت ہو تو صفوں کے بیچ میں سے یا امام کے پیچھے سے گزرا جا سکتا ہے. وہی بات کہ امام کے سامنے سے گزرنا یا ایک مقتدی اکیلا یا ایک عورت کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 انتظار کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مصلی کے سامنے سے گزر جائے. تو وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب اگر کوئی سترہ ہے امام کے سامنے یا مقتدی کے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے تو سترے کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے. ثلاث اذرع شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر غالباً 5 فٹ کا فاصلہ اگر ہے تو 5 فٹ کے فاصلے کے بعد سے اگر سترہ بھی نہیں رکھا ہوا ہے تو 5 فٹ کے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ اگر سامنے سے گزرے تو آپ اسے روک سکتے ہیں. اب اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو اس کو روکا جا سکتا ہے اگر وہ آپ کے سامنے سے گزرے گا یا آپ کی اپروچ میں ہوگا. لیکن اگر کوئی دور سے گزرنا چاہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دور سے گزرنے والے پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھی نہیں ہے اور نہ ہی نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے. حقیقت میں یہ ہے
کہ وہ مصلی جو سامنے سے گزر رہا ہے، نمازی کے سامنے سے جو شخص گزر رہا ہے، وہ اس کے اپروچ سے اگر باہر ہے تو اس پر کوئی انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہوگا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی تو کعبے کی دیوار سے آپ اتنا 3 ذراع کے برابر یا 5 فٹ کہہ لیجئے اس کو، اتنا گیپ رکھ کر آپ نے نماز ادا کری۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ یہ حدیث اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ترین احادیث میں ہے۔ دوسرے یہ کہ امام کے آگے سے گزرنا اور مقتدی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اس کی وعید آئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر امام کے پیچھے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے اس بات کی، تو وہ گزر سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے یا پھر مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی کے سامنے سے اگر کوئی گزرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے اپروچ میں ہے تو اس کو روک لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے روک دیا جائے، اگر وہ نہ رکے تو اس سے پھر لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو اس کو نماز کے سامنے سے گزرنے پر یا نمازی کے سامنے سے گزرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔